اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفارمیشن اینڈ پریپریشن یوٹیوب چینل ہے میرا، آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں۔ اور بغیر ٹائم ویسٹ کیے اپنا انٹروڈکشن دیے میں آج کے جو ٹاپک کی طرف چلتا ہوں۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ میں انیشیل ٹیسٹ کی پریپریشن بہت زیادہ کروائی ہے، انیشیل انٹرویو، فائنل انٹرویو کی جو ہے وہ میں نے آپ کو ٹپس بھی دی ہیں کہ اس طرح آپ نے انٹرویو کلیئر کرنا ہے، اور اس کے علاوہ وربل، نان وربل سب کچھ میں نے آپ کو گائیڈ کیا ہوا ہے۔ اگر آپ کو ابھی تک پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو آپ میرے چینل کو کھول کے دے سکتے ہیں، اس میں وربل، نان وربل، اکیڈیمکس اور انٹرویو کے حوالے سے بہت زیادہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی جو ویڈیو ہے یہ اسپیشل میں نے بہت زیادہ کینڈیڈیٹس مجھے کہہ رہے تھے تو ان کی میں نے وجہ سے بنائی ہے، تو انشاءاللہ میں اس پہ آپ کو ایس ایس بی کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل دوں گا، لیکن 4-5 ویڈیوز میں، کیونکہ پھر ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے اور انٹرسٹنگ نہیں رہتی۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے فرسٹ ڈے آرٹ آئی ایس ایس بی۔ تو فرسٹ ڈے میں جو ہوتا ہے آئی ایس ایس بی میں، وہ آج آپ کے ساتھ میں کمپلیٹ ڈیٹیل سے شیئر کروں گا۔ اس کو ارائیول ڈے بھی کہا جاتا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گا اس میں کیا کیا کچھ ہوتا ہے، چیسٹ نمبر، بریفنگ، جوہر ہال میں جانا، کیا کچھ ہے، جو کچھ بھی ہے میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا، کیونکہ میرا اپنا ایکسپیرینس بھی یہ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ میں آپ سے کمپلیٹ ڈیٹیل میں بات کروں گا، تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ جو ویڈیوز ہیں آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ جو ہے ان ویڈیوز سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو اب بغیر ٹائم ویسٹ کے اپنے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ فرسٹ ڈے آف آئی ایس ایس بی جو ہوتا ہے اس کو ارائیول ڈے بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کال لیٹر آتا ہے کچھ دن پہلے، 2-3 دن پہلے آپ کو کال لیٹر آتا ہے آئی ایس ایس بی کی طرف سے۔ آپ نے وہ کال لیٹر لے کے اور اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس لے کے، تو وہ ٹائم بتایا ہوتا ہے کال لیٹر پہ، سارے ڈاکومنٹس بھی بتائے ہوتے ہیں۔ ڈاکومنٹس میں کیا چاہیے، آپ کے اوریجنل ڈی ایم سی آف ایف ایس سی، اوریجنل ڈی ایم سی آف میٹرک، اوریجنل سند آف جو ہے وہ میٹرک۔ اس کے علاوہ آپ کا اوریجنل جو ہے وہ آئی ڈی کارڈ، اوریجنل جو ہے وہ آپ کا ڈومیسائل وغیرہ ساتھ لے کے جانا ہے۔ مینس کہ آپ کے جو بھی اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ نے ساتھ لے کے جانے ہیں، اور جو کال لیٹر آپ کو ملا ہوگا آئی ایس ایس بی کی طرف سے وہ بھی ساتھ لے کے جانا ہے۔ تو آپ نے 11 بجے سے پہلے وہاں پہ پہنچ جانا ہے۔ ٹائمنگ کیا ہوتی ہے، 9 سے 12 تک آپ نے لازمی پہنچنا ہوتا ہے۔ 1 گھنٹے کی ریلیکسیشن ہوتی ہے، لاسٹ ٹائم 11 ہوتا ہے لیکن 12 تک بھی لڑکے آتے ہیں، تو اتنا ایشو نہیں ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ کچھ لڑکے دور سے آتے ہیں تو 12 بھی چل جاتے ہیں، لیکن 12 سے کوشش کرنی ہے لیٹ نہیں ہونا، ایک بیڈ امپیکٹ پڑتا ہے۔ اچھا، تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ ارائیول ڈے پہ آپ جب سے انٹر ہوں گے، آپ سے جو ہے آپ موبائل وغیرہ جو ہوں گے وہ آپ سے لے لیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ سے موبائل لیے جائیں گے، آپ کو ایک چٹ دی جائے گی، وہ آپ نے سنبھال کے رکھنی ہے۔ اگر وہ چٹ آپ نے گم کی تو آپ کو موبائل واپس نہیں ہوگا۔ موبائل وغیرہ آپ کے سبمٹ ہو گئے، اس کے بعد آپ نے اپنا جتنا بھی لگیج وغیرہ ہوتا ہے، سامان وغیرہ، وہ اٹھا کے لے کے جانا ہے، اور جو ہے وہ آپ کی چیکنگ ہوگی آگے۔ چیکنگ کے بعد آپ نے کوئی بھی جو ہے وہ کسی قسم کی گولیاں وغیرہ، مطلب پلز وغیرہ جو کھانے کی ہوتی ہیں، وہ گولیاں وغیرہ کسی قسم کی نہیں لے کے جانی۔ کوئی جو ہے وہ ایسا ہتھیار نہیں لے کے جانا، مطلب بلیڈ وغیرہ ہو گیا، چھری وغیرہ ہوگی، یہ چیزیں آپ نے نہیں لے کے جانی۔ اور اس کے علاوہ باقی آپ ایک شیونگ ریزر لے کے جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں لے کے جا سکتے، یہ جو ایکسٹرا چیزیں ہیں۔ باقی ہینڈ فری وغیرہ بھی جو ہے آپ پیچھے ہی چھوڑ آئیں گے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ جیسے ہی سامان کی چیکنگ وغیرہ ہوتی ہے تو پھر آپ کو ایک انکل ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھیج دیا جاتا ہے، اور آپ وہاں پہ ایک روم آپ کو دکھایا جاتا ہے، آپ کو ایک روم الاٹ ہوتا ہے، آپ اس روم میں اپنا لگیج وغیرہ لے کے چلے جاتے ہیں۔ اس روم میں جا کے اپنا آپ لگیج وغیرہ رکھتے ہیں، ہر کسی کو ایک ایک بیڈ دیا ہوتا ہے، اور واش رومز وغیرہ وہاں پہ اندر ہی ہوتی ہیں۔ ایک بلاک ہوتا ہے، بلاک مطلب کہ آپ کے کمرے ہوتے ہیں، تو کمروں میں ہی جو ہے وہ ساتھ یا تو اٹیچ بات ہوتے ہیں یا تو باہر ہوتے ہیں۔ تو کوہارٹ کی بات کریں تو کوہارٹ میں جو ہے وہ جو بلاک ہوتے ہیں، سب سے اچھا جو بلاک ہے وہ سر سید بلاک ہے۔ تو اس طرح اور بھی ہوتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ ایزیلی اپنا جو ہے وہ لگیج وغیرہ وہاں پہ رکھ سکتے ہیں اپنے رومز میں، اور آپ جو ہے وہ فریش ہو کے تو آرام سے تھوڑا سا آرام کریں۔ آرام کا ہر ٹائم ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ آپ اگر جلدی چلے جائیں گے تو آپ کو آرام کرنے کا موقع ملے گا، ویسے موقع نہیں دیا جاتا۔ اگر آپ 11 بجے کے بعد پہنچے تو آپ کو فوراً بلا لیا جاتا ہے۔ تو آپ کو ہر جو بلاگ ہوتا ہے اس میں ایک چاچو دیے ہوتے ہیں، مطلب انکل، تو وہ آپ کی ہیلپ کرتے رہتے ہیں۔ آپ کو کسی قسم کی بھی پریشانی ہو تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہاں تک تو ہو گیا آپ نے کیسے آنا ہے، اور آپ کو رومز وغیرہ الاٹ ہو گئے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ کا ارائیول ڈے میں رومز وغیرہ الاٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو جو انکل ہوتے ہیں آپ کے بلاک کے، وہ آپ کو بلا لیتے ہیں، اور آپ کو کہتے ہیں کہ یار آپ نے فوراً پہنچنا ہے۔ وہاں پہ ایک ہال ہوتا ہے، وہاں پہ چیسٹ نمبر الاٹ ہوتے ہیں، تو آپ نے اپنے سارے اوریجنل ڈاکومنٹس لے کے وہاں پہ پہنچ جانا ہے۔ اس میں کیا ہوگا کہ آپ کے جو چیسٹ نمبر ہوں گے وہ آپ کو الاٹ اس طرح ہوں گے کہ آپ کی اوریجنل ڈی ایم سی، اوریجنل ایف ایس سی کی، اوریجنل میٹرک کی، اور جو سند وغیرہ ہوتی ہے آپ سے لے لیا جاتا ہے، آپ کی اٹینڈنس ہوتی ہے، آپ کے ڈاکومنٹس الگ کر لیے جاتے ہیں۔
پھر آپ کو جب بلایا جاتا ہے تو آپ جاتے ہیں تو آپ کو وہ ایک نمبر الاٹ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں چیسٹ نمبر، وہ آپ کے اوریجنل ڈاکومنٹس رکھ لیتے ہیں اور آپ کو ایک نمبر الاٹ کر دیتے ہیں، تو وہ آپ پہن لیتے ہیں۔ اچھا، یہ جو چیسٹ نمبر ہوتا ہے یہ آپ نے وہاں پہ پہننا ہے، وہاں پہ پہن کے آپ نے پھر ایک پکچر کھنچوانی ہوتی ہے، وہ اندر ہی جو ہوتا ہے ایک بندہ ہوتا ہے وہ فوٹو لے رہا ہوتا ہے، تو وہ آپ نے اسی چیسٹ نمبر میں پکچر لینی ہوتی ہے، اور چیسٹ نمبر جس دن الاٹ ہوتا ہے اسی دن ویٹ اور آپ کی ہائٹ بھی چیک ہوتی ہے۔ یہ ہو گیا چیسٹ نمبر۔ اچھا، چیسٹ نمبر لینے کے بعد آپ کو بھیج دیا جاتا ہے واپس اپنے اپنے کمروں میں، اور آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ یار آپ جلدی سے جو فریش ہو سکتے ہیں تو آپ فریش ہو لیں، کچھ تھوڑا بہت اگر آپ نے کھانا پینا آپ کے پاس ہے جو کچھ تو وہ آپ کھا پی سکتے ہیں، تو باقی آپ اپنا جتنا بھی آپ کا لگیج وغیرہ ہوتا ہے آپ نکال کے رکھ لیتے ہیں، مطلب آپ نے جو بھی ساتھ لایا ہوتا ہے تو آپ اس کو سیٹ اپ کر کے اندر الماری وغیرہ بننی ہوتی ہیں آپ رکھ لیتے ہیں۔ اچھا جی، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کو وہ چاچا آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار آپ نے جو کپڑے لائے ہیں آپ اگر پریس کروانا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ جب بیگز وغیرہ میں لے کے جاتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے جو آپ کے ڈریسنگ سوٹ ہوں گے، جو کپڑے ہوں گے، ویسٹ کوٹ وغیرہ ہوگا، اس کی پریسنگ تو ختم ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کو جو ہے وہ پریسنگ کے لیے کہا جاتا ہے کہ جلدی سے اپنے کپڑے نکالیں، اور پریسنگ کے لیے وہ لے کے جاتے ہیں دھوبی کے پاس۔ تو وہ پھر اس طرح آپ کرتے ہیں، آپ کو جو جو نیڈ ہوتے ہیں کپڑوں کی، مطلب آپ کو جو جو کپڑے چاہیے ہوتے ہیں پریسنگ کے لیے تو وہ آپ نکال کے دے دیتے ہیں، اوپر آپ نے اپنا روم نمبر اور بلاک نمبر لکھ دینا ہے کپڑوں پہ تاکہ گم نہ ہو سکے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، وہ کپڑے اٹھانے ہیں، اٹھا کے لے کے جا کے انکل کو دے دینے ہیں، وہ آپ سے پیمنٹ لیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ جو سوٹ کی پیمنٹ ہوتی ہے 3 پیس کی وہ زیادہ ہوتی ہے، کچھ 100 آئی تھنک ہوتی ہے، اور جو کپڑوں کی پیمنٹ ہوتی ہے وہ 30 سے 40 روپیز ہوتی ہے، تو وہ آپ کو پھر پریس کے لیے دے دیں گے کپڑے۔ تو وہ جو پریسنگ کے لیے آپ کپڑے دیں گے وہ آپ کو کپڑے اسی ٹائم نہیں دے ملیں گے، وہ آپ کو رات کے وقت آ کے مل جائیں گے، آپ کے جو بلاک ہوگا اسی کے اندر چاچا لے آئیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ جس یونیفارم میں آئے ہوتے ہیں گھر سے اسی یونیفارم میں آپ نے جور حال جانا ہوتا ہے، اس لیے آپ فارمل ڈریسنگ کر کے جائیں، ایس ایس بی کے لیے جب بھی جائیں تو فارمل ڈریسنگ کر کے جائیں۔ آپ کو بھیج دیا جاتا ہے کہ آپ کو سارا کہتے ہیں کہ یار جاؤ آپ ابھی جور حال میں، تو یہاں سے جو ہوتا ہے وہ پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے پہلے دن کا، جو مین پروسیس ہوتا ہے نا وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ اب جور حال میں کیسے جانا ہے، جور حال میں آپ کے پاس گلاوز، سینیٹائزر اور ماسک وغیرہ لازمی ہونا چاہیے، اور اس کے بعد آپ کے جو ہے وہ چیسٹ نمبر جو ہوگا وہ آپ نے اپنے گلے میں پہن لینا ہے اور جور حال کی طرف نکل جانا ہے۔ جتنے بھی آپ کے کینڈیڈیٹس ہوں گے سارے وہ جوہر حال میں چلے جائیں گے، اور آپ جب جیسے ہی جوہر حال میں جائیں گے تو وہاں پر جا کر آپ جو ہے اپنے ساتھ اوریجنل ڈاکومنٹس بھی لے کے جانے ہیں، جو کہ آپ کے اوریجنل ڈاکومنٹس ہوں گے، باقی جو بچے ہیں تھوڑے بہت، اور اس کے علاوہ آپ کو ایک پین جو ہے وہ ساتھ لے کے جانا ہے۔ جوہر حال جو ہے وہ آپ کو بتا دیا جائے گا کدھر ہے، وہ پیچھے سائڈ پہ ہے جوہر حال، اور بلاک جو ہیں یہ گیٹ والی سائڈ پہ ہیں، اور جو جوہر حال ہے وہ بیک سائڈ پہ کہیں ہوگا۔ تو اسی طرح ملیر کا بھی ہے، کوہاٹ کا بھی ہے، جس کا بھی ہے تو وہ آپ کو جوہر حال بتا جائے گا اس طرف جوہر حال ہے، یا آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ جوہر حال کدھر ہے۔ اب بغیر کسی کام کے جوہر حال میں نہیں جا سکتے، صرف آپ کو جب بلایا جائے جوہر حال کے لیے تو اسی وقت آپ جا سکتے ہیں، ویسے آپ کو باہر گھومنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ سارے آئی ایس بی سینٹرز جو ہیں یہ اسی طرح اسٹرکٹ رول فالو کرتے ہیں۔ تو اس طرح ہوتا ہے کہ پھر جیسے ہی آپ وہ کپڑے وغیرہ تو آپ کے ہو گئے، اس کے بعد آپ جس طرح فارمل ڈریس میں ہوتے ہیں چیسٹ نمبر پہن کے جوہر حال چلے جاتے ہیں۔ اب جوہر حال میں کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب جوہر حال میں جیسے ہی آپ پہنچیں گے تو وہاں پہ جو ہے وہ ڈپٹی پریزیڈنٹ صاحب ہوں گے یا کوئی بھی ہوگا، مطلب یا جی ٹی او ہوں گے یا کچھ کوئی بھی آپ کی جو ہے وہ سینئر کینڈیڈیٹ ہوں یا کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو وہاں پہ آپ کو ایک لانگ بریفنگ دی جاتی ہے، اور اس لانگ بریفنگ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل دی جاتی ہے کہ یار آپ نے کس طرح 4 دن یہاں پہ گزارنے ہیں۔ پہلے دن کیا ہوگا وہ آپ کو بتا دیں گے بریفنگ میں، دوسرے دن کیا ہوگا وہ بھی بریفنگ میں بتائیں گے، آپ نے وہ بریفنگ صحیح طریقے سے سننی ہے، بریفنگ ایسے سننی ہے کہ وہ آپ کی زندگی کی آخری بریفنگ ہے، تو اس طرح آپ نے بریفنگ سننی ہے، کیونکہ اسی کو آپ نے پھر فالو کرنا ہے آگے، پہلے دن کیا ہوگا، دوسرے دن کیا ہوگا، تیسرے دن کیا ہوگا، اور ڈپارچر دن پہ کیا ہوگا، تو سب کچھ آپ کو اس میں بتا دیا جاتا ہے۔ بریفنگ ایک لانگ بریفنگ ہوتی ہے، اور جو ہے وہ آپ کو ویڈیو کے تھرو بتائی جاتی ہے، یا تو پھر وہ ایسے بھی بتا سکتے ہیں۔ تو بریفنگ سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ جو چیئرز ہوتی ہیں چیسٹ نمبر کے حساب سے وہ بٹھا دیتے ہیں لائن میں، اور آپ کو ایک مطلب ایک ٹیبل اور چیئر جو پڑی ہوتی ہے جوہر حال میں، تو آپ کی ایک مخصوص چیئر اور ٹیبل ہوتی ہے، جو اسی چیئر اور ٹیبل کو آپ نے یاد رکھنا ہے، وہ آپ نے بھولنی نہیں ہے، اور اپنے جو آگے آپ کا چیسٹ نمبر ہوگا اس کو بھی یاد رکھنا ہے۔ آپ نے بالکل اسی جگہ پہ جا کے بیٹھنا ہے، اسی چیئر پہ جا کے بیٹھنا ہے، آپ کہیں بھی اور نہیں بیٹھ سکتے۔ بریفنگ میں یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں۔
اس کے علاوہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو جو ہے پھر سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا اور کیا نہیں کرنا ہوگا، یہ چیزیں اس میں کھانے کا ٹائمنگ اور یہ چیزیں سب کچھ بریفنگ میں بتایا گیا ہوتا ہے۔ باقی مطلب آپ کو جو ہے وہاں پہ ڈاکٹر جو پرووائڈ کیا جاتا ہے وہ بھی بریفنگ میں ہی بتا دیتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہوگا بریفنگ میں، ایک لانگ بریفنگ ہوگی، تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا کرنا ہے۔ مطلب کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے آپ کو پہلے بتایا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ ایسے ہوگا، تو آپ نے وہی سننا ہے اور وہی کرنا بھی ہے، اسی پہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ بریفنگ دینے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ سب کو فارمز وغیرہ دے دیے جاتے ہیں، اور اس میں بایو ڈیٹا فارم ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہوتا ہے یہ آپ نے بہت ہی زیادہ کیئرفلی طریقے سے اس کی بات سننی ہے، وہ آپ کو بریف کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد فارم فل کرنا ہے۔ اچھا، بریفنگ میں کیا ہوتا ہے کہ فارم فلنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بایو ڈیٹا فارم دیا جاتا ہے، پہلے ایک دیا جاتا ہے، پھر دوسرا دیا جاتا ہے، پھر تیسرا دیا جاتا ہے۔ تو اس کو آپ نے جو ہے وہ ساتھ ساتھ بتاتے ہیں، تو وہ آپ نے غور سے سننا ہے اور تیز تیز فل کرنا ہے، کیونکہ آپ کو ٹائم کم دیا جاتا ہے اور آپ نے فارم کمپلیٹ فل کرنا ہے۔ اگر آپ کا فارم کمپلیٹ فل نہیں ہوگا تو آپ سے لے لیا جائے گا۔ تو اگر آپ کا فارم کمپلیٹ فل نہیں ہوگا تو یہ بھی ایک بیڈ امپریشن پڑتا ہے کہ آپ جو ہے وہ دیے گئے ٹائم کے مطابق اپنا کام نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اپنی ہینڈ رائٹنگ سپیڈ جو ہے وہ تیز کرنی ہے، یہ بہت تیزی سے فل کرنے ہوتے ہیں۔ تو جس نے بھی کیے ہیں بہت مشکل سے فل کیے ہیں، ہم نے بھی بہت مشکل سے فارم فل کیے تھے۔ تو یہ ہے کہ آپ نے بہت زیادہ سپیڈ رکھنی ہے اور بہت تیزی سے فل کرنے ہیں۔ اچھا، اس میں کیا کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے تو آپ کو چیسٹ نمبر اپنا یاد ہوگا، کیونکہ آپ نے پہنا ہوگا، وہ چیسٹ نمبر آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے ایک بیج نمبر۔ بیج نمبر آپ کو وہ جیسے ہی آپ ہال میں جائیں گے جوہر ہال میں، تو اس وقت آپ کو الاٹ کیا جائے گا، وہ ایک بیج نمبر الاٹ کیا جائے گا۔ وہ بیج نمبر اور چیسٹ نمبر جو ہے وہ جگہ جگہ مینشن ہوتا ہے، تو وہ آپ نے جگہ جگہ لکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ نے لازمی بیج نمبر بھی اور چیسٹ نمبر بھی یاد رکھنا ہے، کیونکہ یہ جو بیج نمبر اور چیسٹ نمبر ہے اسی کی بیس پہ آپ نے پھر جو ہے اپنا رزلٹ چیک کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، بایو ڈیٹا فارم میں کیا ہوتا ہے، بایو ڈیٹا فارم میں بایو ڈیٹا فارم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اپنا بایو ڈیٹا سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جو ہے آپ کو اپنے بارے میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ پتہ ہونا چاہیے اپنے بارے میں اور اپنی فیملی کے بارے میں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا نام، اپنے فادر کا نام، اپنی مادر کا نام، آپ کے فادر کیا کرتے تھے اس کے بارے میں، آپ کے فادر کا رینک کیا تھا اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، سیلری کتنی تھی وہ پتہ ہونی چاہیے، مادر کیا کرتی ہیں، مادر جو ہے وہ اگر جاب کرتی ہیں تو ان کا رینک اور ان کی سیلری کتنی ہے، آپ کی جو گھر ہے گھر کی ٹوٹل سیلری کتنی بنتی ہے، اگر آپ کا کوئی گھر رینٹ پہ ہے تو اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی سیلری کتنی ہے اور کتنی جگہ جو ہے وہ رینٹ پہ آپ نے دی ہوئی ہے۔ آپ کے جتنے بھی زیادہ پلاٹس ہیں، کمرشل پلاٹس ہو گئے، ایگریکلچر لینڈ جو ہے آپ کی، اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کتنی جگہ ہے، اور کمرشل پلاٹس جو ہیں ان کے بارے میں پتہ ہونے چاہیے۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ٹوٹل بہن بھائی کتنے اور آپ کتنے نمبر پر ہیں، آپ کی بہن بھائیوں کی ایج کتنی ہے، کتنے ایئرز ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور ان کی کتنی پے ہے، کیا وہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، کیا وہ الگ رہتے ہیں، کیا وہ چھوٹے ہیں بڑے ہیں، اگر پڑھتے ہیں تو کون سی کلاس میں ہیں۔ یہ سب کچھ آپ کو فارم فلنگ میں لکھنا ہے، اور یہ بالکل ایگزیکٹ لکھنا ہے، آپ نے گھما پھر آگے بات نہیں لکھنی ہے، آپ نے بالکل سوچ سمجھ کے اپنا بایو ڈیٹا فارم فل کرنا ہوتا ہے۔ یہ آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے، آپ کا مائنڈ بالکل اس وقت کام کر رہا ہو، فریش ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہو گئی ہیں، اس کے بعد یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے جو فرینڈز ہیں وہ جو ہے کس طرح کے ہیں، ان کی ہابیز کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اپنی ہابیز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اپنے فرینڈ کی ہابیز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اپنی فیملی کی ہابیز کے بارے میں جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اپنے میرٹس ڈی میرٹس، اپنے فرینڈ کے میرٹس ڈی میرٹس، اپنی فیملی کے میرٹس ڈی میرٹس، اپنے بہن بھائیوں کے میرٹس اور ڈی میرٹس آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کا جو اگر کوئی بھی ریلیٹیو مطلب آرمی میں ہے، ایئر فورس یا نیوی میں ہے یا کسی بھی فورسز میں ہے، تو وہ اس کے بارے میں بھی آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن ہونی چاہیے، وہ آج کل کیا کر رہا ہے تو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اور لکھا ہوتا ہے کہ آپ آج کل کیا کر رہے ہیں تو وہ پتہ ہونا چاہیے۔ اگر سسٹر بڑی ہیں آپ کی، اگر وہ شادی شدہ ہیں، ان کی ایج اور جو ہے وہ اگر میرڈ ہیں تو وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس طرح بایو ڈیٹا فارم میں بہت کچھ ہوتا ہے، آپ کے ایجوکیشنل جو ریلیٹیو چیزیں ہیں، آپ کی ایف ایس سی کہاں سے کی، میٹرک کی ان کے رول نمبر وغیرہ، یہ سب کچھ آپ کو یاد ہونا چاہیے، یہ مسٹ چیزیں ہیں، تو اس بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور یہ ہو گیا تو فارم فلنگ۔ اور اچھا، یہ فارم فلنگ جو ہوتا ہے یہ آپ نے مسٹیک نہیں کرنی اور بار بار آپ نے کٹنگ بھی نہیں کرنی، یہ بھی ایک بیڈ امپریشن پڑتا ہے دیکھنے والے پر۔ 3 فارم ہوتے ہیں تو کئی بار جو ہوتے ہیں 4 فارم بھی آپ سے فل کروائے جاتے ہیں، تو یہ آپ نے بالکل کنفیوز نہیں ہونا، 3 سے 4 فارم آپ نے فل کرنے ہوں گے اور آپ کو منیمم ٹائم دیا جائے گا۔
یہ تو ہو گیا فارم فلنگ۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ جو ہوتا ہے آپ کا تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ جو 1 گھنٹے سے کہہ رہا ہوں، تقریباً 4 سے 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ جوہر ہال کو چھوڑ دیتے ہیں، یا آپ مطلب آپ کو نکال دیا جاتا ہے جوہر ہال سے۔ آپ جب جاتے ہیں پہلے دن آپ انٹر ہوتے ہیں جوہر ہال میں 2 بجے تقریباً، اور آپ جب جوہر ہال سے نکلتے ہیں تو اس وقت ٹائم ہو رہا ہوتا ہے 6:30 سے 7 بجے۔ تو مطلب کافی زیادہ ٹائم آپ کا وہاں پہ لیا جاتا ہے جوہر ہال میں۔ تو جیسے ہی یہ سارا کام ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ یار ابھی جو ہے وہ آپ کا کام ختم ہو گیا ہے، آپ سے سارے جو فارمز وغیرہ ہوتے ہیں وہ لے لیے جاتے ہیں۔ پرسنل انفارمیشن بھی آپ کا فارم ہوتا ہے، مطلب بہت زیادہ فارم ہوتے ہیں، وہ آپ نے فل کرنے ہوتے ہیں۔ یہ جو 4 گھنٹے ہوتے ہیں 5، ان میں آپ نے فارمز ہی فل وغیرہ کروا رہے ہوتے ہیں آپ سے۔ اچھا تو یہ جو ہوتا ہے پھر آپ جیسے ہی جوہر ہال سے نکالا جاتا ہے تو آپ کو لائنز مطلب لائنوں کی صورت میں نکالا جاتا ہے پراپر سیکوینس کے ساتھ۔ تو آپ نے جو جگہ جس پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ نے جگہ یاد کر لینی ہے۔ اگلے دن پھر آپ کو جب جوہر ہال بلایا جاتا ہے تو آپ نے اسی ہی جگہ پر بیٹھنا ہوتا ہے۔ تو یہاں تک جو ہوتا ہے وہ پہلے دن کا جو کام ہوتا ہے وہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے فارم فلنگ کا۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ میس سیدھا وہاں سے جیسے ہی آپ جوہر ہال سے نکلتے ہیں تو آپ سیدھا میس میں پہنچ جاتے ہیں۔ پہلے دن تو آپ کو یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کا آپ کا یونیفارم وغیرہ پہنا ہوتا ہے، جس طرح کی آپ کی ڈریسنگ ہوتی ہے تو آپ کو بھیج دیا جاتا ہے، لیکن میس کا یہ اصول ہے کہ آپ نے فارمل ڈریس میں جانا ہے۔ آپ کی اگر آپ کپڑوں میں ہیں تو ویسٹ کوٹ اوپر ہونا چاہیے لازمی، اور اگر آپ جو ہے وہ ڈریس میں ہیں مطلب پینٹ شرٹ میں ہے تو اوپر ٹائی ہونی مسٹ ہے۔ جینز اور یہ چیزیں وہاں پہ ناٹ الاؤڈ ہیں، اور ٹریک سوٹ بھی وہاں پہ ناٹ الاؤڈ ہے میسنگ کے لیے اور جوہر ہال وغیرہ جانے کے لیے۔ تو یہ ہو گیا۔ پھر میس میں آپ نے جو ہے وہ سیکوینس سے جانا ہے، آپ سے اسی طرح لائنیں وغیرہ بنی ہوگی، آپ نے میس میں جانا ہے۔ میس میں جانے کے بعد آپ کو جو ہے وہ لائن میں اسی طرح جائیں گے اور آپ کو کھانا دیا جائے گا۔ آپ نے اپنی پلیٹ لے کے اور آپ کو ایک ٹیبل پر بٹھا دیا جائے گا، آپ نے وہیں پہ بیٹھنا ہے اور آرام سے کھانا کھانا ہے، بالکل شور نہیں کرنا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں آپ کو نوٹ کیا جا، کچھ بھی نوٹ نہیں کیا جا رہا ہوتا میس کے اندر۔ آپ آرام سے کھانا کھائیں اور پیٹ بھر کے کھانا کھائیں، جتنا دل ہے آپ کھائیں، آپ کو کوئی نہیں نوٹ کر رہا ہوتا۔ اور اگر کچھ ساتھ میٹھی چیز ہے تو آپ کو وہ بھی دی جاتی ہے۔ تو آپ آرام سے سکون سے کھانا کھائیں، کیونکہ آپ سارا دن تھکے ہوتے ہیں، تو آپ اس طرح آرام سے کھانا کھائیں۔ آپ کو کوئی بھی دیکھ نہیں رہا ہوتا، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ کھانا جس طرح دل ہے کھائیں۔ اور یہ ہے کہ آپ نے وہاں پہ خاموشی سے کھانا کھانا ہے اور پرسکون ہو کے بیٹھنا ہے، کوئی شور و غل وغیرہ نہیں کرنا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کھانے کے دوران لائٹ بھی چلی جاتی ہے اور لڑکے شور کرنا، آپ نے بالکل بھی شور نہیں کرنا کسی نے بھی، کیونکہ مینرز اور ڈسپلن سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، آپ نے وہاں پہ ڈسپلن شو کرنا ہے۔ تو یہ ہو گیا جو ہے میس میں اگلے دن پھر آپ کو اسی طرح ہی جس طرح آپ کو پہلے دن میس میں بلایا جاتا ہے، اسی طرح آپ نے اگلے دن بھی میس میں آنا ہے اور فارمل ڈریس میں ہی آنا ہے۔ یہ تو ہو گیا میس۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، آپ کو واپس اسمبلی ہال بلایا جاتا ہے۔ اسمبلی ہال مطلب کہ میس سے باہر نکلنے کے بعد آپ کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اور اکٹھا کر کے تو آپ کو اگلے دن کی جتنی بھی روٹین ہوتی ہے، جب سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ایک انکل آتے ہیں، سولجر وغیرہ جو بھی آئے، تو وہ آپ کو پورا جو اگلا دن ہوتا ہے اس کی روٹین بتا دی جاتی ہے کہ دوسرے دن میں آپ کے ساتھ کیا ہوگا، آپ نے کتنے بجے اٹھنا ہے اور کیا کیا کرنا ہے۔ تو یہ تو مطلب پہلا جو دن تھا یہ رائیول ڈے تھا نا، یہاں پہ جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا۔ اب جو ہے آپ کو جو اسمبلی ہال میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے صبح کتنے بجے اٹھنا ہے، صبح کتنے بجے آپ نے جو ہے وہ تیار ہونا ہے، کتنے ٹائم پہ آپ نے میس پہنچنا ہے، کتنے ٹائم پہ آپ نے جوہر ہال پہنچنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو بتا دی جاتی ہیں۔ مطلب اسی رات کو ارائیول ڈے میں، فرسٹ ڈے میں آپ کو سب کچھ بتا دیا جاتا ہے۔ تو آپ نے وہ بھی غور سے سننا ہے، اس پر آپ نے اس کو بالکل فالو کرنا ہے صحیح طریقے سے۔ اور یہ آپ کو جب تک آپ جوہر ہال میں ہوں، مطلب آئی ایس ایس بی میں ہوں گے، تو روز اسی طرح آپ کو اسمبلی ہال میں بلایا جائے گا۔ وہاں پر بھی آپ نے بدتمیزی شو نہیں کرنی، کہیں بھی آپ نے ڈسپلن کو جو ہے وہ نہیں چھوڑنا۔ اچھا اسمبلی کے بعد کیا ہوتا ہے، اسمبلی ہال میں جانے کے بعد تو پھر آپ کو بھیج دیا جاتا ہے واپس کمروں میں، بولتے ہیں کہ آپ جلدی سے کمروں میں جائیں۔ ویسے آپ فری ہوتے ہیں، آپ وہاں پہ کینٹین وغیرہ میں بیٹھ کے کھا پی بھی سکتے ہیں، کوئی گیم کھیلنا چاہیں تو کھیل سکتے ہیں۔ رات کو تقریباً 9:30 10 بجے تک آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے، اس کے بعد آپ اپنے کمروں سے باہر نہیں آ سکتے۔ تو تقریباً آپ کو جب آپ کو اسمبلی ہال سے بھیجتے ہیں تو آپ کے پاس 2 گھنٹے ہوتے ہیں، تقریباً 2 گھنٹے ہوتے ہیں۔ آپ ان 2 گھنٹوں میں آپ کھائیں پئیں، لیکن یہ ہے کہ فضول جگہ پہ جہاں پہ آؤٹ آف باؤنڈ ایریاز ہیں وہاں پہ آپ نے نہیں گھومنا پھرنا، اور باقی آپ جو ہے وہ کھا پی سکتے ہیں، گیم کھیل سکتے ہیں، وہاں پہ گیمز وغیرہ بھی ہوتی ہیں تو آپ گیمز کھیل سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں۔ آپ کینٹین میں جائیں، جو دل ہے آپ کھائیں، اچھے کیفیٹیریا بنے ہوتے ہیں وہاں پہ۔ اور آپ کی اگر کوئی چیز نہیں ہے، آپ گھر سے لانا بھول گئے ہیں، تو کینٹین سے آپ کو ہر چیز مل جائے گی۔
تو یہ ہے کہ آپ نے وہاں پہ ڈسپلن جو ہے وہ بالکل بھی نہیں چھوڑنا، ڈسپلن کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر کام کرنا ہے۔ تو یہ جو تھا یہ پہلے دن کی روٹین تھی۔ پھر آپ کو جیسے ہی آپ 10 بجے تک آپ پہنچتے ہیں تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی 10 بجتے جاتے ہیں تو آپ نے لائٹ ساری آف کر دینی ہے، تو آپ نے سو جانا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے دروازوں کو کنڈی نہیں لگانی، کمروں کے اندر شور نہیں کرنا، کیونکہ وہ جو چاچے ہوتے ہیں وہ آپ کی پھر جو مطلب وہ آپ کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کی شکایت بھی لگاتے ہیں جا کے۔ تو اس لیے آپ نے مینرز اپنے نہیں بھولنے، اچھے مینرز وہاں پہ شو کرنے ہیں، اور ڈسپلن کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ صبح آپ کو تقریباً 3 سے 4 بجے کے درمیان اٹھایا جاتا ہے، تو آپ نے ٹائم پہ اٹھنا ہے۔ تو یہ جو تھا یہاں تک پہلا دن تھا۔ اب یہ جو اٹھنا ہے، یہ اس سے آگے کیا ہوتا ہے اور کیا کچھ نہیں ہوتا، یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، کیونکہ اتنی پھر ویڈیو جو ہے بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ انشاءاللہ میں اب دوسری ویڈیو ہے وہ 1-2 دن تک اپلوڈ کروں گا، تو اس میں آپ کو میں بتاؤں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی جو پہلے دن کی جو ویڈیو تھی آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ اس چیز کا خیال رکھیں گے، اور میری ویڈیو کو آپ ضرور لائک کریں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ جو آنے والی میری ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کو اگر اس چینل سے کچھ اور معلومات چاہیے ہو تو آپ مجھے جو ہے وہ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں، تو میں آپ کو اس کے مطابق ویڈیو بنا دوں گا۔ اب 151 کے جو ہے وہ آئی ایس ایس بی اسٹارٹ ہو چکے ہیں، کیونکہ پچھلے جو بیچ تھے تقریباً ایک بیچ لاسٹ جو بیچ ہے وہ آئی تھنک 18 کو واپس آ رہا ہے۔ 150 کے ابھی آئی ایس ایس بی ہو رہے تھے، تو بس آپ اپنا جو ہے وہ ریڈی رہیں۔ 151 والوں نے جنہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے، تو آپ کے جو ہے وہ ابھی آئی ایس ایس بی اسٹارٹ ہونے جا رہے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کا جو ہے وہ انشاءاللہ اچھا ہوگا سب کچھ، اور میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، اور اگر کسی بھی قسم کی کنفیوژن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ جلدی ہی اپلوڈ کروں گا، اور آپ کو اس میں بھی کمپلیٹ ڈیٹیل دوں گا۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک لے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔